اس لیکچر کا موضوع فیز ٹرانزیشنز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مادے کی بے شمار مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مختلف روپ ہو سکتے ہیں، ہر روپ کو ہم ایک فیز کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کیمیائی ساخت معلوم بھی ہو تو بھی یہ بتانا کہ وہ کس روپ میں ہوگا، کیا روپ اختیار کرے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر H2O لیجئے۔ H2O مائع کی شکل میں ہو سکتا ہے، عام پانی جسے ہم پیتے ہیں، یا پھر اگر آپ اس کو ٹھنڈا کریں تو پھر وہ برف کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر اسے گرم کریں تو بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت سے عناصر ہیں جنہیں آپ جب گرم کرتے ہیں یا ان پر دباؤ ڈالتے ہیں تو ان کے ایٹم باقاعدہ ایک ترتیب سے جڑتے ہیں جسے ہم کرسٹلز کہتے ہیں، اور وہ کرسٹل کی ساخت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہر کرسٹل کی ساخت کے ساتھ کچھ ایسے کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی کثافت یا ان کی مقناطیسیت، یا یہ کہ ان میں سے بجلی کیا آسانی سے یا مشکل سے گزرتی ہے، گویا کہ کنڈکٹیوٹی۔ اور تو اور ہماری کائنات بھی کئی مختلف شکلوں سے، مراحل سے گزری ہے۔ ہر مرحلے میں ایک خاص فیز تھا، ایک خاص روپ تھا۔ تو ابتدائی لمحات میں کوارکس، گلوونز، فوٹونز اور الیکٹرونز ہی ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلتی چلی گئی ویسے ویسے وہ ٹھنڈی ہوئی، اور پھر کوارکس اور گلوونز آپس میں جڑنے لگے، ایک فیز ٹرانزیشن ہوا جس کے نتیجے میں نیوٹرونز اور پروٹونز بنے، اور پھر بعد میں ان نیوٹرونز پروٹونز نے الیکٹرونز کو پکڑا اور اس سے ایٹم بنے۔ تو فیز ٹرانزیشنز کی ایک لمبی کہانی ہے، اور بہت سے مختلف قسم کے فیز ٹرانزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں بس اس کی طرف آج صرف پہل ہی کرنی ہے۔ روپ یا حالت کی تبدیلی کی چند مثالیں میں اب پیش کرتا ہوں۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی ٹھوس شے ہے، اسے ہم گرمی فراہم کرتے ہیں۔ گرمی دراصل توانائی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم اسے زیادہ گرمی پہنچاتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، لیکن پھر اس کا بڑھنا رک جاتا ہے اور یہ شے پھر پگھلنے لگتی ہے۔ جب یہ پگھلتی ہے تو اس کا درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ جب ہم اس ٹھوس شے کو کافی گرمی پہنچا چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ شے پگھل جاتی ہے اور مائع میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس مائع کا درجہ حرارت پھر بڑھنے لگتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے بالآخر یہ اس جگہ آ کر اس کا درجہ حرارت ٹھہر جاتا ہے۔ جب ہم مزید توانائی پہنچاتے ہیں تو یہ مائع پھر تبدیل ہوتا ہے بخارات میں۔ اس مائع کا درجہ حرارت پھر مستقل رہتا ہے جب تک کہ سارا مائع تبدیل نہیں ہو جاتا ہے بخارات میں، جس کے بعد بخارات کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 3 مختلف فیزز یا روپ ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ البتہ بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک ٹھوس شے مائع میں تبدیل ہوئے بغیر گیس میں براہ راست تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسے سبلیمیشن کا عمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ جب بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ برف کی صورت اختیار کرتا ہے، جسے ڈرائی آئس، سوکھی برف کہتے ہیں، خشک برف۔ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ یکدم کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی بات آیوڈین کے اوپر صادق آتی ہے۔ البتہ بہت کم اشیاء ہیں جو سبلیمیشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ عام طور پر ایک شے ٹھوس سے مائع اور مائع سے گیس میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہی بات یہاں پر ظاہر ہوتی ہے۔ ادھر کوئی ٹھوس شے ہے جسے اگر آپ گرم کریں تو یہ پگھل جاتی ہے، مائع میں تبدیل ہو کر پھر گیس میں۔ اب
جب آپ گیس کو مزید گرم کرتے ہیں تو گیس کے ایٹم آپس میں خوب زور سے ٹکراتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کے الیکٹرانز جدا ہو جاتے ہیں اور باروں کے بیچ میں ایک فاصلہ آ جاتا ہے۔ اسے آئنائزیشن کہتے ہیں۔ تو مثبت بار اور منفی بار، گویا کہ الیکٹران ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور یوں ایک پلازما بنتا ہے۔ پلازما کے اندر یہ دو مختلف چارجز یعنی کہ بار گھومتے پھرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اسے گرم کرتے ہیں تو ان کی حرکت اسی حساب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ البتہ جب آپ اس کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ عمل الٹ جاتا ہے۔ ہم ڈی آئنائزیشن کا عمل شروع کرتے ہیں، جس کے بعد گیس بنتی ہے اور گیس سے مائع، جسے کنڈنسیشن کہتے ہیں، اور پھر یہ مائع جم کر کسی ٹھوس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض اشیاء کے لیے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، ٹھوس شے سبلیمیشن کے عمل سے گیس میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور جب گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو گیس براہ راست ایک ٹھوس شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ڈیپوزیشن کہتے ہیں۔ فیز ٹرانزیشن کی ایک اور مثال، اس میں کوئی جسمانی تبدیلی نہیں آتی، کثافت نہیں بدلتی، کوئی ٹھوس مائع میں نہیں تبدیل ہوتا، نہ مائع گیس میں۔ البتہ یہاں بجلی کی ایصال میں بڑا فرق آتا ہے، اسے ہم سپر کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کوئی شے ہے، یہ اس کا درجہ حرارت اس ایکسس پر ہے، یہاں پر مزاحمت ہے۔ ایک عام دھات لیجئے، مثال کے طور پر تانبا یا پیتل یا چاندی یا سونا، تو جیسے جیسے ہم اسے ٹھنڈا کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے بجلی زیادہ آسانی سے گزر سکتی ہے، گویا کہ یہاں مزاحمت گھٹتی جاتی ہے، لیکن یہ بہت آہستہ کم ہوتی ہے اور ایک مسلسل انداز میں۔ اس کے برعکس یہ دیکھا گیا کہ اگر لیکوڈ ہیلیم کو خوب ٹھنڈا کیا جائے اور پھر اس کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے تو اس میں الیکٹرانز کی ایصال زیادہ آسانی سے ہوتی چلی جاتی، یعنی کہ مزاحمت کم ہوتی جاتی، اور پھر اس درجہ حرارت پر پہنچنے پر یکا یک یہ مزاحمت صفر ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے بعد سے بجلی بآسانی بنا کسی مزاحمت کے گزر سکتی ہے، یعنی کہ 0 ڈگری کیلون تک سے لے کر TC، جسے کریٹیکل ٹیمپریچر کہتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں، صفر۔ لیکوڈ ہیلیم کی مثال تو ایک ہے، لیکن اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ بہت فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ سپر کنڈکٹرز میں توانائی بالکل ضائع نہیں ہوتی۔ اس خاص ٹیمپریچر، جسے ہم نے TC کا نام دیا ہوا ہے، ایک فیز ٹرانزیشن ہوا، گویا کہ ایک نارمل حالت سے یکا یک یہ سپر کنڈکٹیوٹی کی حالت میں پہنچ گیا۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا کہ لیکوڈ ہیلیم میں بھی ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ تو چلیے ہم اس کو ذرا باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اس کا درجہ حرارت 4 ڈگری کیلون سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ تو خیر بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن چلیے اس کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم یہاں درجہ حرارت بڑھاتے ہیں تو ہیلیم گیس کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اگر اس گیس کے اوپر ہم دباؤ بڑھائیں تو پھر یہ گیس مائع کی صورت اختیار کرتی ہے، اور اس پورے علاقے میں ہیلیم مائع کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب چلیے ہم یہاں 4 ڈگری سے اسے ٹھنڈا کرتے جاتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں تو گیس کا ہونا پھر ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ صرف مائع کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم 2.1 ڈگری سے مزید ٹھنڈا کریں تو ہیلیم کے اندر ایک اور قسم کی تبدیلی آتی ہے، اور یہ سپر فلوئڈ بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ بنا مزاحمت کے باریک نالیوں میں سے گزر سکتا ہے،
اور اس کے بہاؤ میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات سے بالکل برعکس ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پانی یا کوئی اور مائع کسی نالی میں سے گزرتا ہے تو ہمیں دباؤ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب یہ سپر فلوئڈ کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوتی اور یہ باریک سے باریک تر نالیوں میں سے بآسانی بہہ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ درجہ حرارت صرف 2 ڈگری کیلون تک کا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم اس سپر فلوئڈ ہیلیم پر دباؤ بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے بڑھاتے ہم کچھ 25 بار سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو پھر یہ سپر فلوئڈ ہیلیم ٹھوس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ہم اور بڑھاتے ہیں تو خیر یہ ٹھوس ہی رہتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی کہ دباؤ خاصا ہے، کوئی 45 بار کے قریب ہے، اور پھر ہم اسے گرم کرتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم اسے گرم کریں گے تو ایک فیز ٹرانزیشن پھر سے ہوگا اور یہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہوگا۔ گویا کہ یہاں پر 4 مختلف روپ ہیں، 4 مختلف فیزز ہیں: ٹھوس، عام مائع، گیس اور خاص قسم کا مائع سپر فلوئڈ جو بنا مزاحمت بہتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی سے فیز ٹرانزیشن کی ایک مثال برف کا پگھلاؤ۔ تو فرض کیجئے کہ ہم نے کچھ برف یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فضا کا دباؤ 1 ایٹماسفیئر یعنی کہ 1 بار کے لگ بھگ ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ 1 ایٹماسفیئر اتنے نیوٹن فی مربع میٹر کے برابر ہے۔ اب یہ برف اس لیے پگھلتی ہے کہ جو بانڈز پانی کے سالموں کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ گرمی کے سبب ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنی توانائی درکار ہے ان جوڑوں کو توڑنے کے لیے؟ وہ اس مخفی حرارت یا لیٹنٹ ہیٹ کے برابر ہے۔ تو ایل کی مقدار اتنے کلو کیلوری فی مول کے برابر ہے۔ اس درجہ حرارت اور دباؤ کے حالات میں برف کی کثافت اتنی ہے 0.913 گرام فی سی سی، جبکہ پانی کی کثافت اس سے زیادہ ہے 0.9998 گرام فی سی سی۔ کیا آپ کو تعجب ہے اس بات پہ؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ برف تو پانی کے اوپر تیرتی ہے اور اسی لیے کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ 1 مول پانی پگھلایا جاتا ہے۔ اب ہم سے پوچھا گیا کہ اس نظام نے کتنا کام کیا؟ کام اس لیے کیا کہ اس برف کے اوپر ہوا کا دباؤ ہے، جب یہ برف پگھلتی ہے تو اس کا حجم تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ فضا کے دباؤ کے خلاف کام اسے کرنا پڑا۔ اس کام کی مقدار اتنی ہے، اسے ہم W کہیں گے، اور یہ دباؤ ضرب حجم میں فرق کے برابر ہے۔ حجم میں فرق آپ کے سامنے ہے، جو پانی کا حجم ہے اس میں سے برف کا حجم تفریق کیا گیا ہے۔ اب باقی کام تو آسان ہو گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کا حجم اس کے برابر ہے۔ 1 مول میں 18 گرام پانی ہوتے ہیں۔ آکسیجن 16 ہے، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں، یعنی کہ 16 جمع 1 جمع 1 18۔ تو 18 گرام کو ہم نے اس کثافت سے تقسیم کیا اور پھر ہمیں اس کو میٹر کی اکائی میں لکھنا ہوگا۔ یاد رہے کہ 1 سی سی 10 طاقت -6 میٹر طاقت 3 کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ہم پانی کا حجم نکال سکتے ہیں۔ یہاں 18 گرام ہے لیکن کثافت اس سے زیادہ ہے، چنانچہ یہ حجم اس سے ذرا کم ہوگا۔ اب باقی کام تو آسان ہے، بس W معلوم کرنے کے لیے آپ دباؤ کو
ان دونوں کے فرق میں یعنی کہ پانی اور برف کے حجم میں فرق سے ضرب دیجئے تو ادھر سے -6.47 جول نکلتے ہیں۔ منفی اس لیے کہ پانی کا حجم برف کے حجم سے کم ہے۔ گویا کہ اس نظام نے کام نہیں کیا، اس پر کام کیا گیا اور اسی لیے یہاں منفی علامت ہے۔ سوال کے اگلے حصے میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کی داخلی توانائی میں کتنا فرق آیا۔ گویا کہ پانی کی داخلی توانائی میں سے اگر ہم برف کی داخلی توانائی تفریق کریں تو یہ مقدار معلوم کیجئے۔ جواب جو بھی ہے وہ کیلری میں ہمیں معلوم ہوگا، تو اسے اگر جولز میں تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو 4.184 سے ضرب دیجئے۔ اب تھرموڈینامکس کے پہلے قانون سے ہم جانتے ہیں کہ جو فرق داخلی توانائی میں آتا ہے سو اس کے برابر ہے، یعنی کہ جو گرمی اس نظام کے اندر داخل ہوئی ہے ڈیلٹا کیو، اس میں سے آپ پی ڈیلٹا وی تفریق کریں۔ پی ڈیلٹا وی وہ مقدار ہے کام کی جو اس نظام نے کیا ہے۔ گویا کہ ڈیلٹا یو اس کے برابر ہے، لیکن ڈیلٹا کیو تو مخفی حرارت ہے ایل، جس کی مقدار یہاں پر بتلائی گئی ہے، اور پی ڈی وی تو ہم نے پہلے سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ تو بس اب آپ یہ کر لیجئے کہ ڈیلٹا کیو کی مقدار ڈالیں، ایل کو اب جولز میں تبدیل کرنا ہوگا، لہٰذا 1.436 کو اب اس سے ضرب دینا ہوگا اور یہاں پی ڈی وی شامل کرنا ہے، مگر یاد رہے کہ پی ڈی وی کے ساتھ یہ منفی علامت ہے، تو منفی منفی بنا مثبت اور یہ کل مقدار بنی 6011 جول۔ گویا کہ جتنا فرق داخلی توانائی میں آیا سو اس کے برابر ہے۔ بس آخر میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ انٹروپی میں اس کی انتشاریت میں کتنا فرق آیا، تو ہمیں پانی کی انتشاریت اور برف کی انتشاریت کا فرق معلوم کرنا ہے۔ یہ تو بڑا آسان سوال بنا، اس لیے کہ درجہ حرارت میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ جب برف پگھلی تو اس سے جو پانی بنا وہ بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے۔ گویا کہ جو ایس میں فرق آیا، جیسے ہم ڈیلٹا ایس کہتے ہیں، وہ ڈیلٹا کیو بٹا ٹی ہے، لیکن ڈیلٹا کیو تو خود یہ مخفی حرارت ہے۔ گویا کہ بس ہمیں یہ معلوم کرنا ہے۔ یہ کیلکولیٹر لگا کر آپ ایک دم جان سکتے ہیں کہ انٹروپی میں فرق فی مول اتنا ہے، 22 جول فی ڈگری کیلون۔ یہ بھی ایک مثبت مقدار ہے، اور بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر برف کی انٹروپی دیکھی جائے اور پگھلے ہوئے سیال پانی کی انٹروپی دیکھی جائے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر انتشار کم ہے جبکہ یہاں پر انتشار زیادہ ہے۔ یہ ساری برف جب پگھل جائے گی تو انتشار میں یا انٹروپی میں جو فرق آئے گا سو اس کے برابر ہے۔ اب ہم فیز ٹرانزیشنز کو زیادہ گہرائی میں سمجھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک میتھمیٹکس کا تھیورم درکار ہے جو آئلر کے نام سے منسوب ہے اور جو تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ یہاں سے پھر ہم فی مول مقداروں تک پہنچیں گے، مولر کوانٹیٹیز۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی ایسا مادے کا نظام ہے جس کے اوپر باہر سے دباؤ P ہے، اس کا درجہ حرارت T ہے، اور اس میں مولز کی تعداد N ہے۔ N بنیادی طور پر ایٹمز یا مالیکیولز کی تعداد ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، گیس، مائع یا ٹھوس، یا اس میں تینوں بھی بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی دوسرا نظام ہے جو ٹھیک اسی کے جیسا ہے، لیکن جو دوسرا نظام ہے وہ اس سے 2 گنا بڑا ہے، یعنی کہ
اس پر دباؤ وہی ہے، درجہ حرارت بھی وہی ہے، لیکن ایٹم مالیکیول کی تعداد 2 گنا زیادہ ہے۔ اگر ہم پہلے نظام کی داخلی توانائی کو یو کہیں، اس کی انٹروپی یا انتشاریت کو ایس کہیں، اس کی انتھیلپی ایچ ہے اور گبز فری انرجی جی کے برابر ہے، اس صورت میں جو دوسرا نظام ہے اس میں داخلی توانائی دگنی ہوگی، انتشاریت بھی دگنی ہوگی، انتھیلپی اور گبز فری انرجی بھی اس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں میں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے سے 2 گنا بڑا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف لیمڈا گنا بڑا ہو۔ تو اگر ہم ان 4 میں سے صرف جی کو دیکھیں، ویسے تو ہم کسی کو بھی ان میں سے دیکھ سکتے ہیں، اگر وہی دباؤ ہے اور وہی درجہ حرارت ہے تو جی لیمڈا گنا بڑا ہوگا پہلے کے مقابلے میں۔ یہاں جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں n مولز کی تعداد ہے، ویسے تو یہاں پر لیمڈا کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3.5 ہو سکتا ہے، یا 1.003 ہو سکتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ لیمڈا 1 + ہے، جہاں ایپسیلون ایک بہت ہی چھوٹا عدد ہے۔ اس صورت میں اس ایکویشن کے مطابق جو تھوڑا سا بڑا نظام ہے اس میں اتنے مول ہوں گے، یعنی کہ n/ε(n), اور یاد رہے کہ ایپسیلون بہت بہت چھوٹا ہے، تو اس فارمولے کے مطابق ہمیں لیمڈا سے ضرب دینا ہے، گویا کہ یہاں 1/ε آ گیا، اور یہ پرانے نظام کا جی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم کیلکولس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایپسیلون بہت بہت چھوٹا ہے۔ چنانچہ اس کو ہم کھولیں گے تو پہلی ٹرم صرف جی ہے، یعنی کہ جب ایپسیلون ٹھیک 0 ہوتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری ٹرم میں ہم ایک بار ڈیفرینشیٹ کریں گے dg/dn، اور پھر جو فرق ہے ایپسیلون n اس سے ضرب دیں گے۔ اب دوسری طرف 1/ε(g) ہے، جس کو ہم g/ε(g) لکھیں گے، دونوں طرف سے g کٹ گیا، چنانچہ g/n بنا پارشل g/پارشل n۔ اب ہم پارشل g/پارشل n کو ایک نیا نام دیں گے، کیمیکل پوٹینشل۔ خیر اتنا نیا بھی نہیں ہے، پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے میو کو ڈیفائن کیا تھا جہاں یہ du/dn تھا، اور اصل میں ان 2 ڈیفینیشنز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بہرحال میو یہاں پر dg/dn ہے، اسے ہم کیمیکل پوٹینشل کہہ رہے ہیں۔ اس اصول کا اطلاق تمام ان مقداروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جی کی مکمل شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ شروع میں جب میں نے جی ڈیفائن کیا تھا تو جی صرف H-TS تھا، یا U/PV-TS تھا، لیکن چونکہ اب ہم n کی تعداد کم یا زیادہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، چنانچہ اس میں n میو کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ جی کی مکمل شکل ہے۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ڈی جی اگر لیا جائے تو وہ VdP-SdT جمع میو ڈی این ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے، اس لیے کہ ڈی یو میں ٹی ڈی ایس ہے، اس پی وی سے ڈی پی وی جمع پی ڈی وی آئے گا، اس کو بھی آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے، اس کو بھی کریں گے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ادھر سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی، اس لیے کہ اگر آپ ٹی کو اور n کو مستقل رکھیں تو واضح ہے کہ V بنا dg/dP، اور T اور n کو مستقل رکھا گیا۔ اسی طرح سے -S بنا dg/dt، اور ادھر P اور n کو مستقل رکھا گیا، اور خیر
یہ تو ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں، اور یہاں سے بھی واضح ہے کہ میو ہے ڈی جی بٹا ڈی این، جہاں پی اور ٹی کو مستقل رکھا جاتا۔ اب یہاں سے ہم فی مول مقداریں لکھیں گے۔ فی مول انٹروپی، جس کو ایس بٹا این لکھا گیا ہے، فی مول حجم یا مولر والیوم، جو کہ حجم بٹا این ہے، اور یہ انتھیلپی کے لیے ہے، یہ گبس فری انرجی کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مقداریں ہمارے بہت کام میں آئیں گی، انہیں مولر کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ اب لگتا تو یوں ہے جیسا کہ یہ فی مول مقداریں کا انحصار این پر بالکل ہی نہیں ہے۔ کیا یہ بات واضح ہے؟ بہت حد تک تو یہ بات درست ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ان سب میں 2 کا اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ صرف اس لیے ہو سکا کہ جو ایٹم یہاں پر ہے یا جو مالیکیول اس جگہ پر ہے اور جو اس جگہ پر ہے، ان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے، جو قوت ان کے درمیان کار فرما ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے فاصلہ بڑھنے سے کہ یہ ایٹم اور یہ ایٹم ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہاں، اگر یہ نظام بہت چھوٹا ہوتا، ایک سالمے کے برابر ہوتا، تو پھر تو یہ بات درست نہیں ہوتی، لیکن جہاں اربوں کھربوں سالموں کی بات ہوتی ہے یا ایٹموں کی، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مولر کوانٹٹی کا انحصار n پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے فی مول مقداروں کے بارے میں، اس کا اطلاق اب ہم فیز ٹرانزیشنز کے اوپر کریں گے، اور اس سے کلاؤزیوس کلیپائرون ایکویژن برآمد ہوگی۔ یہ ایکویژن 2 مختلف سائنسدانوں کے ناموں سے منسوب ہے، کلاؤزیوس اور کلیپائرون۔ اس ایکویژن کے ذریعے سے ہم جان سکیں گے کہ ایک مائع یا سیال کس درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ یہ پانی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے ہیں تو پانی جلدی ابل جاتا ہے۔ خیر، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پیٹرول ہے اور یہ پیٹرول کے بخارات ہیں۔ یہ ایکویژن ہمیں بتائے گی کہ درجہ حرارت جس پر یہ مائع ابلتا ہے اور دباؤ کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، گبس فنکشن سے، گبس فری انرجی فنکشن سے، جو مائع اور بخارات کے لیے علیحدہ ہیں۔ مائع کے لیے ایل یعنی کہ لیکوڈ کے لیے جی ایل ان 3 کا فنکشن ہے، پی ٹی اور مولز۔ مولز اس لیکوڈ کے مولز، جبکہ بخارات کا گبس فری فنکشن پی ٹی این وی پر منحصر ہے۔ یہاں این وی ویپر مولز کی تعداد ہے۔ جی ایل اور جی وی کی جمع کو ہم جی ٹی کہیں گے، جی ٹوٹل۔ اب فرض کیجئے کہ کچھ گرمی پہنچائی جاتی ہے اس مائع کو۔ ایسی صورت میں اس کے سالمے زیادہ تیزی سے حرکت کریں گے اور کچھ مائع پھر بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مائع کی مقدار کم ہے اور بخارات کی زیادہ ہے۔ ہم نے دباؤ کی مقدار مستقل رکھی ہوئی ہے، تو یہ بھاری وزن اتنا ہی ہے جتنا کہ یہاں پر ہے۔ ظاہر ہے کہ کل مولز کی تعداد تو قائم رہے گی، مستقل رہے گی، یعنی کہ این ایل جمع این وی برابر این کے ہی رہے گا، لیکن اب ہم اسے مختلف انداز میں لکھیں گے۔ اس این ایل میں سے ہم ڈیلٹا این تفریق کریں گے، جبکہ اس میں ہم جمع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کچھ سالمے یہاں سے یہاں چلے گئے، لہٰذا ادھر ویپر زیادہ ہو گیا، لیکوڈ کم ہو گیا۔ اب چلیے ہم آئلر والی بات پہ آتے ہیں، جہاں ایک ایکسٹینسو فنکشن کو یوں پہچانا جاتا ہے کہ ایف جو کہ لیمڈا این پر منحصر ہے،
ایک خاص طرح سے اس کا انحصار ہے، یعنی کہ ایف لیمڈا این خود لیمڈا ایف این کے برابر ہے۔ اسی کو تو ہم ایکسٹینسو فنکشن کہتے ہیں۔ اب اس کو ذرا مختلف شکل میں لکھا جائے، ایف این منفی ڈیلٹا این کو آپ یوں لکھ لیں، 1 منفی ڈیلٹا این بٹا این، اور پھر اسے این سے ضرب دیں، ایک ہی بات ہے۔ اب یہ اس شکل میں آ گیا، یعنی کہ ایف لیمڈا این برابر ہے لیمڈا ایف این کے، چنانچہ یہ بنا اس کے برابر۔ چنانچہ اگر آپ جی ٹی کو دیکھیں تو اس میں تبدیلی آئی اور اس میں تبدیلی آئی، لہذا جو جی ٹی میں تبدیلی آئی سو اتنی ہے، منفی ڈیلٹا این، اور پھر یہاں جی ایل بٹا این ایل، یہاں پر جی وی بٹا این وی۔ اب چونکہ آپ اس کو اور اس کو فی مول مقداروں میں لکھ سکتے ہیں تو یہ پھر بنا جی ٹی، اور اس میں یہ ڈیلٹا این اس کو ضرب دیتا ہے۔ ہم نے اس کو یوں اس لیے لکھا کہ اب ہم جو بنیادی اصول ہے اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ جب ٹھہراؤ کی حالت ہوتی ہے تو کل جی کی مقدار کم سے کم ہوتی ہے، گویا کہ یہ ٹرم صفر ہوگی، اور اگر یہ صفر ہے تو اس کے معنی یہ کہ جی ایل فی مول برابر ہے جی وی فی مول، یعنی کہ ٹھہراؤ کی حالت میں جو کیمیکل پوٹینشل مائع کا ہے سو بخارات کا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک پہنچیں گے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جی فی مول پی اور ٹی پر منحصر ہے، اور یہی بات اس پر بھی صادق آتی ہے، یعنی کہ جی وی بھی پی اور ٹی ہی پر منحصر ہے۔ ڈی جی ایل یا ڈی جی وی کی مقداریں تو ہم پہلے جان چکے ہیں، نکال چکے ہیں، اور وہ اس کے برابر ہے، گویا کہ حجم فی مول ڈی پی منفی انٹروپی فی مول ڈی ٹی۔ یہ ایل کے لیے تھا، یہی بات وی پر صادق آتی ہے۔ اب کام تو بہت ہی آسان ہو گیا، بلکہ مکمل ہو گیا، اس لیے کہ ڈی جی ایل کو ڈی جی وی کے برابر اب ہم ٹھہرائیں گے، یعنی کہ جب ہم اس ایکویشن پر عمل کریں گے تو اس سے پھر یہ حاصل ہوگا۔ اس کی متبادل شکل یہ ہے، گویا کہ ہم دباؤ اور درجہ حرارت میں جو تعلق ہے وہ اس ایکویشن سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بس اگر آپ اسے ڈیلٹا ایس فی مول کہیں اور اسے ڈیلٹا وی فی مول کہیں تو یہ آ گیا مشہور زمانہ کلاؤزیس کلیپائرون ایکویشن۔ اس کے مطابق ٹھہراؤ کی حالت میں جب آپ درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو اس کے حساب سے دباؤ میں جو تھوڑا سا اضافہ ہوتا، دونوں کا تناسب اس کے برابر ہے، یعنی کہ انٹروپی کتنی بڑھی اور اسے پھر آپ حجم کتنا بڑھا اس سے تقسیم کریں گے۔ لکھ تو لیا ہم نے، لیکن اب ہم اس کا اطلاق کیسے کریں؟ اب چلیے ہم اس ایکویشن کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران ہمیں کچھ اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ جو انٹروپی میں فرق آتا ہے فی مول، وہ مخفی حرارت بٹا درجہ حرارت ہے۔ یہ بہت ہی معقول بات بنی، اس لیے کہ بخارات اور مائع دونوں کا درجہ حرارت ایک ہی ہے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ بخارات کا حجم کہیں زیادہ ہوتا ہے مائع کے مقابلے میں، گویا کہ ہم مائع کا حجم صفر کے برابر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی ایک بہت معقول بات ہوگی اگر ہم نے ان بخارات کو ایک مثالی گیس سمجھا، یعنی کہ وہ جس کی ایکویشن پی وی برابر این آر ٹی کے ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جو فی مول
हुज्म है, सो यहां से आर टी बटा पी है, इसलिए कि इस v को हमें n से तकसीम करना है। अब ये तीनों बातें हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे, जिससे फिर ये हासिल होता है, dp बटा dt बन गया lp बटा r t ताकत 2। डेल्टा s तो l बटा t था, हमने v l को 0 कर दिया था और बस बाकी ये v डाला तो उससे फिर ये हासिल हुआ। ये एक आम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम एक मुतबादल शक्ल में लिख सकते हैं, dp बटा p बराबर l बटा r dt बटा t ताकत 2। और बस अब आप दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट कीजिए तो यहां से log p आ गया, यहां से मनफी 1 बटा t आया और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनता है। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो ये c तो ख़त्म हो जाएगा और हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लिहाजा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। अब आप चाहें तो इसको एक बेहतर शक्ल में लिख लें और इससे फिर हमें पता चलता है कि p बदलता है t के हिसाब से इस खास अंदाज में। तो ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बशर्ते कि यहाँ पर माया हो, यहाँ पर बुखारात हों और जो यहाँ हमने अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं वो हकीकत से ज़्यादा दूर न हों और दूर हैं भी नहीं। ये एक बहुत ही कारआमद रिश्ता बनता है। एक बात तो आप फौरी तौर पर समझ गए होंगे कि मख्फी हरारत जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जोड़ जितना ज़्यादा मजबूत होंगे, उसी लिहाज से ज़्यादा मुश्किल होगा माया को बुखारात में तब्दील करने में और दबाव इसीलिए घटेगा L के बढ़ने से। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तो हमने एक ख़ास निज़ाम के लिए अभी इस्तेमाल किया, यानी कि वो जिसमें बुखारात और माया मौजूद हैं बैक वक्त, लेकिन इसका इतलाक ज़्यादा पेचीदा निज़ामों पर भी होता है। मिसाल के तौर पर यह एक निज़ाम है जिसमें ठोस, माया और गैस बैक वक्त मौजूद हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। दर्जा हरारत इतना है, दबाव न होने के बराबर है, गोया कि ये निज़ाम गैस की सूरत इख्तियार करता है। लेकिन जैसे जैसे हम दबाव बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे इसके साले में ज़्यादा ज़ोर से टकराते हैं और कभी कभी ये चिपक भी जाते हैं। चुनाचे एक ख़ास दबाव के बाद, यानी कि यहाँ पर ये माया में तब्दील होने लगता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पर हैं और ये माया की सूरत में हैं। अब हम इसे ठंडा करते चले जाते हैं। अगर हम ठंडा करते चले गए तो फिर बिलाखिर ये ठोस की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर हमने इस ठोस शय पर दबाव कम करना शुरू किया तो अगर हम कम करते चले गए और इस जगह पहुंचे तो ये हो सकता है कि गैस में तब्दील हो जाए, जिस अमल का मैंने पहले जिक्र किया था, यानी कि सब्लिमेशन, जिससे ठोस गैस में तब्दील हो जाता है, या डेपोजिशन जिससे गैस ठोस में तब्दील हो जाती है, या यहाँ पर जब आप ठोस को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है। इधर चलिए तो इधर माया गैस में तब्दील हो जाता है, ठंडा करने पर गैस माया बन जाती है। एक ऐसा नुक्ता भी है जिसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जहां माया के तीनों रूप, तीनों सूरतें बैक वक्त मौजूद हो सकती हैं। अब क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो यहां पर लिखी हुई है, जो बराबर है डेल्टा एस बटा डेल्टा वी फी मोल के, इससे हमें यह पता चलता है कि यहां पर जो ढलवान है सो इसके बराबर है। यानी कि अगर हम एक टेंजेंट बनाएं
इस नुक्ते पर, तो उसका ढलवान इसके बराबर है। या अगर हम टेंजेंट यहां पर खींचें तो भी ये डेल्टा एस बटा डेल्टा वी, लेकिन इनकी कीमतें और होंगी। और अगर हम यहां पर टेंजेंट खींचें तो खैर इधर भी इसकी कीमत मुख्तलिफ होगी। इसकी एक अच्छी मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड की है, जिसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, मुख्तलिफ रूप होते हैं, ठोस, माया, बुखारात, और यहां एक और फेज है जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो यहां देख लीजिए, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू करें और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठंडा करते चले जाएं और यहां कहीं पहुंचें तो ये बुखारात की सूरत में ही रहेगा। लेकिन अगर हम दबाव बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं तो फिर ये माया की सूरत इख्तियार करेगा और फिर माया से ठोस बन जाएगा। लेकिन अगर दर्जा हरारत फर्ज कीजिए कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर ये बुखारात बराह रास्त ठोस बन जाएंगे, माया के मरहले से ये नहीं गुजरेंगे। यहां भी एक ट्रिपल पॉइंट है। लेकिन अगर आप और आगे चलें, यानी कि इस दर्जा हरारत पर पहुंचें, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी हालत में आ जाता है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ठोस है या माया है या गैस है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड एक इतनी बदनज़मी की सूरत में पहुंच जाता है कि आप कह नहीं सकते कि ये किस हाल में है, ठोस, माया, गैस। कभी ये होता है, कभी वो, और कभी वो। ये खास टर्बुलेंट निज़ाम है। आखिर में मैं मुख्तलिफ किस्म के फेज ट्रांजिशंस में फ़र्क करना चाहूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशंस लीजिए, इसकी वजाहत मैं सबसे पहले करता हूँ। यहाँ पर हुज्म फी मोल है और हम ये देख रहे हैं कि इसका इन्हिसार दर्जा हरारत पे क्या है। तो फ़र्ज कीजिए कि हम किसी शय को, मिसाल के तौर पर पानी है, तो पानी को हम गर्म करते चले जाते हैं, इसका हुज्म थोड़ा सा शायद बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम इस नहज पर पहुंचते हैं, इस ख़ास दर्जा हरारत पर पहुंचते हैं, तो यकायक ये बुखारात में तब्दील हो जाता है, यानी कि हुज्म में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। यहाँ जो तसलसल था सो टूट गया और यकायक हुज्म इधर तक पहुंचा। यही बात हम एस या इंतशारियत के बारे में कह सकते हैं। तो पानी में या जिस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं उसमें इंतशारियत थी, वो बढ़ती चली गई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। लेकिन जब हम इस ख़ास दर्जा हरारत पर पहुंचे तो उस वक्त फेज ट्रांजिशन वाक़े हुआ और यकायक एंट्रोपी खूब बढ़ी। ये भी तसलसल तोड़ के डिसकंटिन्यूसली बढ़ी है। चाहे हम इस तरफ से आएं या इस तरफ से आएं, जिस जगह पर ये ज़बरदस्त तब्दीली आती है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। अलबत्ता अगर हम केमिकल पोटेंशियल को देखें तो केमिकल पोटेंशियल में तसलसल है। हाँ, यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल मुसलसल घटता गया और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद भी ये मुसलसल घटता चला गया। लेकिन इस जगह पर दोनों का मिलाप है, यानी कि इस तरफ से जब आप आते हैं या जब इस तरफ से आते हैं एक ही नुक्ते पर पहुंचते हैं। ये बात यहां पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आप यहां से यहां आए तो इधर पहुंचे और अगर यहां से आए तो इधर पहुंचे। ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशंस की पहचान है, यानी कि V और S में डिसकंटिन्यूटी है, अदम तसलसल है। इसके बरक्स सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में V और S में कोई अदम तसलसल नहीं है। तो अगर आप यहां से चले, इस जगह पहुंचे और अगर आप यहां से चले तो भी इधर पहुंचे, इधर हुज्म है, हुज्म फी मोल,
یہاں انٹروپی فی مول، اور ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں آپ ادھر پہنچتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر پہنچتے ہیں۔ اگر کیمیکل پوٹینشل کو دیکھا جائے تو اس میں مکمل تسلسل نظر آتا ہے۔ آپ ادھر سے چلے تو ادھر پہنچے، اور اگر ادھر سے چلے تو بھی ادھر پہنچے۔ تو پھر اس نقطے کی کیا خاص اہمیت بنتی ہے؟ ذرا ادھر دیکھیے۔ ہاں، یہاں تسلسل تو ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے چلے تو ادھر ڈھلوان کچھ ہے، اور یہاں پر ڈھلوان اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ ڈھلوانوں میں فرق آ گیا، یعنی کہ سیکنڈ ڈیریویٹو میں تسلسل نہیں ہے۔ یہی بات ایس پر صادق آتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہاں وی میں عدم تسلسل ہے، یہاں پر وی کے فرسٹ ڈیریویٹو میں عدم تسلسل ہے، اور اسی لیے یہ سیکنڈ آرڈر فیز ٹرانزیشن کہلاتا ہے۔ کیا تھرڈ آرڈر فیز ٹرانزیشن بھی ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہوں گے، لیکن ان کی شناخت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ٹرانزیشن ٹیمپریچر کے آس اور پاس اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فرق تو یہاں پر ہے، اس کے بعد یہاں پر۔